رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازگی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعے کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی میں انہیں اسی سے نکالا گیا، خلافت راضی سونپی گئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی برپا ہوگی۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لیں؟ انہوں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھے، اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں۔ اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے۔ کسی کی ماں باپ والدین کو گالی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور اگر وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعے کے لیے چلا اور وہ آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے بعد اس جمعے میں سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی اور خوش ہوا، اس نے امان کا مزہ پا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی بند کرو، اور اگر بادل آڑے آ جائیں تو مہینے کے 30 دن پورے کرو۔